حاضرین و ناظرین، آج کی بحث کا موضوع ہے خودی، اتحاد عالم اسلام اور تیسری دنیا۔ اس بحث کو شروع کرنے سے پیشتر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں پچھلے لیکچر کا، جس کا تعلق تھا مسلم ریاست کے تصور کے موضوع کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت علامہ کے سامنے تین باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک نیا مسلم معاشرہ اتحاد عالم اسلام یا اتحاد مسلمین کی بنا پر وجود میں لانا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کے ہاں اسلام کا تصور شوکت کے بغیر نامکمل تھا، اور تیسرا یہ کہ شوکت کی تحصیل اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں۔ اسی بنا پر انہوں نے بر صغیر میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا، مگر یہ علیحدہ مسلم ریاست کا تصور جو پیش کرنا تھا یہ بجائے خود ایک آخری مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ذریعہ تھا اسلامستان کو وجود میں لانے کا، ممالک عالم اسلام کو متحد کرنے کا۔ تو سب سے پہلی بات جس سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ بہت متاثر ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک اسلامی ریاست ایک نظریاتی مملکت تھی، ایک نظریاتی ریاست تھی جس میں دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں، بلکہ دین ہی سے ان کے خیال کے مطابق قوم وجود میں آتی ہے، اور جب تک دین اور ریاست کا باہمی تعلق یا وابستگی یا اس کی وحدت قائم رہی، مسلمانوں میں اشتراک ایمان کی بنیادوں پر اتحاد قائم رہا اور انہیں شوکت بھی میسر آئی۔ یہ اقبال کا ایک بنیادی تصور ہے، اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہے اس میں دین اور ریاست ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ اس ضمن میں وہ ایک مثال دیتے ہیں، بلکہ یہ ان کا استدلال ہے حضرت علامہ کا، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرستی پر قائم رہو اور ہم توحید پر قائم رہتے ہیں، مگر اس نسلی، لسانی، علاقائی اور وطنی اشتراک کی بنیاد پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان موجود ہے، ہم سیاسی مصالحت کر کے ایک وحدت عربیہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ راہ اختیار کرتے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست یا ایک عرب نیشنلسٹ کی راہ ہوتی، جو دین اور ریاست کی دوئی یا علیحدگی کا قائل ہوتا، لیکن وہ نبی آخر الزمان کی راہ نہ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم اور اپنے وطن کو خیر باد کہا، اور مدینے میں اشتراک ایمان کی بنیادوں پر انصار اور مہاجرین کے اتحاد کے ذریعے ایک نظریاتی مملکت کی بنیاد رکھی جس میں دین اور سیاست کی وحدت تھی۔ یہ ہے وہ اصول جس کی طرف حضرت علامہ اشارہ کرتے ہیں کہ سیاسی مصلحت یا سیاسی مصالحت آپ نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں آپ اپنے ان لوگوں سے جو کہ آپ کا عقیدہ نہیں رکھتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عقیدہ تو ایک طرف، وہ تو ایک پرائیویٹ اوپینین ہو گئی، لیکن ہم نیشنلی چونکہ ایک ہیں اس لیے ہم ایک ریاست جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست اسی اعتبار سے اقبال کے نزدیک ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت علامہ کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں قوم رجال کی جماعت کا نام ہے، اور یہ جماعت با اعتبار قبیلہ، نسل، رنگ، زبان، وطن اور اخلاق ہزار جگہ اور ہزار رنگ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ملت ایسی سب جماعتوں کو تراش کر ایک نیا اور مشترک گروہ بنائے گی۔ گویا ملت یا امت جاذب ہے اقوام کی، خود ان میں جذب نہیں ہو سکتی۔
قرآن کی روح سے حقیقی سیاسی یا تمدنی معنوں میں قوم دین اسلام ہی سے تقویم پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن صاف صاف اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی دستور العمل جو غیر اسلامی ہو نامعقول اور مردود ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو حضرت علامہ واضح کر رہے ہیں کہ کس اعتبار سے جو اسلامی ریاست کا تصور جو ہے اس کو دین سے ریاست کو کس طرح الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وحدت قائم رہے تو اتحاد عالم اسلام وجود میں آ سکتا ہے، اگر یہ وحدت قائم نہیں رہتی تو ایسے اتحاد کو وجود میں لا سکنا ممکن نہیں۔ اب تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اگر تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہو تو آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں خلفائے راشدین کا عہد جو ہے وہ 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پیریڈ میں مدینے میں قائم شدہ اسلامی مملکت میں اشتراک ایمان کی بنیادوں پر مسلمانوں کا قومی اور ملی اتحاد قائم رہا۔ 661 عیسوی کے بعد خلافت نے موروثی صورت اختیار کر لی، اور بعد ازاں ایک ایسا وقت بھی آیا جبکہ ایک عالمگیر خلافت کی بجائے 3 خلافتیں دنیا اسلام میں قائم ہو گئیں، ایک بغداد میں، ایک قاہرہ میں اور ایک کرتبہ میں۔ اور اسی پیریڈ میں دنیا اسلام جو تھی وہ حصے بکھروں میں بٹ گئی، لیکن بعد ازاں قاہرہ کی خلافت یا امامت کا خاتمہ ہو گیا، اور اسی طرح جو قرطبہ کی خلافت تھی اس کا بھی چراغ گل ہو گیا۔ اگر کوئی خلافت باقی رہی تو بغداد کی خلافت تھی جو 1258 عیسوی تک باقی رہی۔ 1258 میں منگولوں نے، ہلاکو خان نے حملہ کیا اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ 1258 سے لے کر 1261 تک، یعنی یہ 3 سال کی مدت ہے جس میں دنیا اسلام میں کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ 1261 سے لے کے 1517 تک قاہرہ میں مصری سلاطین نے ایک خالصتاً مذہبی نوعیت کی خلافت قائم کی جس کی کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی۔ اب صورت آ جاتی ہے کہ 1517 کے بعد کیا ہوا۔ 1517 میں سلطان سلیم یلدرم، عثمانی سلطان ترکیہ، سلیم یلدرم نے مصر فتح کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو سرزمین حجاز ہے وہ اس کی تحویل میں آ گئی۔ حرمین شریفین بھی اس کی تحویل میں آ گئے۔ حرمین شریفین سے مراد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ یہ پاکیزہ سرزمین بھی اس کی تحویل میں آ گئی، لہٰذا اس نے 1517 میں اعلان کیا خلافت کا۔ 1517 سے خلافت کا مرکز استنبول بن گیا۔ استنبول جو ترکی کا شہر ہے، اس کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ یہ پہلے تو کانسٹنٹی نوپل کہلاتا تھا، چونکہ اس کا فاؤنڈر جو تھا وہ کانسٹنٹائن، اس نے اس کو قائم کیا تھا، لہٰذا یہ کانسٹنٹی نوپل کہلاتا تھا۔ جس وقت مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تو اس کا نام اسلام بول، یا اسلام کا نام بلند ہو، یا جس طرح آپ اسلام آباد اپنے کیپٹل کو کہتے ہو، اس کا نام اسلام بول ہی رکھا گیا، جو ایک طرح سے اب استنبول کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ اس کا اصلی لفظ جو ہے یہ اسلام بول ہے۔ یہاں خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ میں عالم اسلام، اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ تاریخ میں عالم اسلام کی وحدت پارا پارا اگر ہوئی تو کیوں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار جو تھے وہ طاقت و اقتدار کے بھوکے مطلق العنان سلاطین اور حکمران تھے، مسلم عوام نہ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں مسلم عوام کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونے کے لیے نہ تو کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہوا کرتی تھی اور نہ ہی کسی پروانہ راہداری کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ کے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں جس میں کوئی شخص ایران سے ہندوستان میں آ گیا اور یہاں اس کی پذیرائی مغل سلاطین نے کی، مغل شہنشاہان نے کی، اور وہ یہاں پر اس نے بہت کو اچھا عہدہ اس کو مل گیا، اور اسی طرح مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں آتے جاتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر وحدت ممالک اسلامیہ کو کوئی بھی پارا پارا کرتا ہے
تو وہ صرف کوئی نہ کوئی طاقت و اقتدار کا بھوکا جو ہے وہ اس چیز کو کرتا ہے. جو عام مسلمان ہیں ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. تو اب آپ آتے ہیں 18ویں صدی میں، جس زمانے میں آپ کہہ لیجئے کہ اسلام تاریخ جدید میں داخل ہوتا ہے یا مسلمان تاریخ جدید میں داخل ہوتے ہیں. 18ویں صدی عیسوی میں دنیا اسلام پر یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کا جو استعمار تھا وہ جاری ہونا شروع ہوا. یعنی وہ مغربی نوآبادیاتی طاقتوں کے استعمار یا ان کے امپیریلزم کا نشانہ بنتی ہیں یہ مسلم جو سرزمین ہے، اسلامی ممالک جو ہیں. تو مسلمان تاریخ جدید میں داخل تو ہوتے ہیں لیکن من حیث الملت یہ ان کے زوال اور انتشار اور انحطاط کا زمانہ ہے. عالم اسلام میں مغربی نظریات کے فروغ کے سبب اور نوآبادیاتی طاقتوں کی سازشوں کے سبب کیا صورت ہوئی کہ کمزور اور استعماری طاقتوں کے دست نگر مقامی حاکموں کے تحت نام نہاد آزاد یا نیم آزاد مسلم قومی ریاستیں ابھرنے لگیں. یعنی یہ اصطلاح جو ہے مسلم قومی ریاست، اس کو اپنے ذہن میں لائیے. مسلم نیشنل سٹیٹس، یہ نیشنل سٹیٹ جو ہے اس کا کنسپٹ پہلے اسلام میں موجود نہیں تھا ہماری تاریخ میں. یہ مغربی نظریات کے زیر اثر یہ قومی ریاستیں بننی شروع ہوئیں. آج بھی جو بھی کوئی یہاں قومیت کا ذکر کرے گا کہ یہاں قومیتیں الگ ہیں، وہ مغربی نظریات سے متاثر ہے، اس کی اسلامی پس منظر کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ اپنے بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت بھی یہ مسلم قومی ریاستیں ابھریں تو مغربی اقوام جو تھیں ان کی سازش کیا تھی. چونکہ جس وقت بھی آپ ایک وحدت کو پارا پارا کرتے ہیں تو اس کو کمزور اور نادار بناتے ہیں. اس وقت ان کی جو معیشت کی یا ان کی اقتصادیات کی مصلحتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ دنیا اسلام جو ہے ان کے حصے بکھرے ہو جائیں اور یہ کمزور ہوتی چلی جائیں یہ مسلم جو ممالک ہیں یا مسلم ریاستیں جو ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قومی ریاست کا تصور ان میں سمویا. یہ قومی ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں. اب یہ جو مسلمانوں کی تذلیل تھی یہ سید جمال الدین افغانی برداشت نہ کر سکے. یہ سید جمال الدین افغانی ہیں جن کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت علامہ انہیں زمانہ حال کا مجدد سمجھتے تھے. تو جمال الدین افغانی نے اتحاد اسلامیہ کو وجود میں لانے کے لیے کیا کوشش کی؟ سب سے پہلے انہوں ہی نے تحریک اتحاد عالم اسلام شروع کی. اور اس کے لیے ان کے کیا کیا مقاصد تھے؟ پہلا یہ کہ سلطان ترکیہ کی دستوری یا کانسٹیٹیوشنل سربراہی میں مسلم قومی ریاستوں کے عالمگیر وفاق یا فیڈریشن کو وجود میں لانا. یہ ان کا تخیل تھا کہ جو بھی سلطان اس وقت ترکیہ کا تھا وہ خلیفہ تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ پہلے تو ایک کانسٹیٹیوشن بنائی جائے، کانسٹیٹیوشن میں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہو، کیلف یا سلطان آف ٹرکی، اور اس کے نیچے مسلم جو قومی ریاستیں ہیں ان کی ایک فیڈریشن بنا دی جائے، ان کا ایک وفاق بنا دیا جائے. تو دوسرا جو انہوں نے اچیو کی ایک بہت بڑی چیز وہ یہ تھی کہ شیعہ اور سنی اختلافات کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے انہوں نے شاہ ایران اور شاہ ترکیہ کو رضامند کر لیا. شاہ ایران اور سلطان ترکیہ کو رضامند کر لیا اس بات پر کہ وہ ایک دوسرے کو ان ہر دو فرقوں کے سربراہوں کے طور پر تسلیم کر لیں تاکہ یہ جو اختلافات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں. اور تیسری کس بات کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا؟ نیز انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہوں، اپنی مدافعت کی خاطر آپس میں بہر صورت اتحاد کو قائم کریں اور اس کو مضبوط بنائیں، اور عالمی سیاست میں یورپ کے بڑھتے ہوئے اقتدار کے اصل راز یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانے کی طرف توجہ دیں. یہ 3 نقطے تھے سید جمال الدین افغانی کے جس کی بنیاد پر وہ اتحاد عالم اسلام کو وجود میں لانا چاہتے تھے. لیکن اتحاد عالم اسلام کو اس دور میں وجود میں لانے کے لیے چونکہ وہ روسی اور یورپی استعمار یا زارسٹ رشین امپیریلزم اور ویسٹرن کولونیل پاورز کے امپیریلزم کے مقاصد کے خلاف تھا،
اس اتحاد کو وجود میں لانا. لہٰذا سید جمال الدین افغانی کی تحریک کو پان اسلامزم کا نام دیا گیا. پان اسلامک تحریک، آپ یہ لفظ کو سنتے ہیں اور آپ غلطی سے خود بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ تحقیر کے طور پر مغربی اقوام نے آپ کے اتحاد کے لیے بنوایا تھا. ہمارے ہاں تو اسلام سے مراد ہی اتحاد مسلمین ہے، تو اس کے لیے کسی ایسی اصطلاح کی ضرورت نہیں جیسے پین جرمینزم یا پین تورینینزم یا پین اسلامزم کہتے ہیں. یہ پین اسلامزم ایک تحقیر کی اصطلاح تھی، اور روسی اور یورپی پریس نے اپنے عوام کے لیے اس کی کیا تصویر کھینچی. پین اسلامزم سے انہوں نے کیا مراد لی کہ یہ جہل اور خونخوار اقوام کا اتحاد ہے جو روس اور یورپ میں عیسائی تہذیب و تمدن کو مٹانے کی خاطر وجود میں لایا گیا ہے یا اس کو وجود میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے ان کے جو میڈیاز ہیں انہوں نے کس طرح اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی. پہلے پین اسلامزم کا اس کو نام دیا اور پھر اس کا ہوا کھڑا کیا ان اقوام، مغربی اقوام کے سامنے کہ یہ تو جاہل اور خونخوار اقوام کا اتحاد ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ عیسائیت کا جو تمدن ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، روس میں بھی اور یورپ میں بھی. یہ جو کوشش تھی اتحاد عالم اسلام کی اور بالخصوص سید جمال الدین افغانی کی جو کوشش تھی یہ ناکام رہی. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے پہلی جنگ عظیم. اس میں کیا ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا. مختلف مسلم ممالک پر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور روس کا قبضہ ہو گیا، اور ان ممالک میں قومی آزادی کی تحصیل کی خاطر علیحدہ علیحدہ جد و جہد کا آغاز ہوا. مصری خود لڑنے لگے اپنی آزادی کے لیے، الجیریا نے اپنی آزادی کے لیے تگ و دو شروع کی، اسی طرح موراکو نے اپنی آزادی کے لیے، سیریا نے یا شام نے اپنی آزادی کے لیے، اور اسی طرح جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان مختلف مسلم ممالک میں وہ قومی نوعیت کی ہو گئیں. ہر کوئی اپنے اپنے وطن کو آزاد کرانے کی کوشش میں مشغول ہو گیا. پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں قومی ریاست کی بنیاد رکھی اور 1924 میں خلافت کا خاتمہ کر دیا. اسی طرح 1924 کے بعد آپ کے سامنے ہے دنیا اسلام کے مختلف رفتہ رفتہ کئی آزاد اور نیم آزاد مسلم قومی ریاستیں وجود میں آتی چلی گئیں 1924 کے بعد، اور یہی صورت اب تک قائم ہے. آپ کے سامنے بے شمار جو بھی مسلم ریاستیں ہیں، خواہ وہ افریقہ میں ہیں خواہ وہ ایشیا میں ہیں، وہ سب کی سب ایک طرح سے قومی ریاستیں ہیں جو منصہ شہود پہ آئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ روایتی نقطہ نگاہ جو ہے اور بالخصوص روایتی سنی نقطہ نگاہ جو ہے اس کے مطابق عالمگیر خلافت یا جس کو یونیورسل کیلیفیٹ کہتے ہیں یہ اتحاد مسلمین کا مظہر سمجھی جاتی تھی. اسی لیے جب ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہوا تو کسی نے بھی اس اقدام کی حمایت میں آواز نہیں اٹھائی. کوئی نہیں بولا اس وقت کہ اب کیا ہو، خلافت یونیورسل کیلیفیٹ یا عالمگیر خلافت کا خاتمہ ہو گیا ہے دنیا اسلام میں، تو پھر اب کیا صورت ہوگی. اس ضمن میں غور کیجئے کہ حضرت علامہ کی بر صغیر ہند میں یہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا، اور اقبال کا اعلان کیا تھا کہ عالمگیر خلافت کا تصور اب فرسودہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ تبھی قابل عمل تھا جب سارا عالم اسلام ایک سلطنت تھی، لیکن متعدد آزاد اور خود مختار مسلم قومی ریاستوں کی موجودگی میں ایسا تصور نہ صرف ناقابل عمل ہے بلکہ ان ریاستوں کے اتحاد میں حائل ہو سکتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل سٹینڈ پوائنٹ تھا جس کی جرت صرف حضرت علامہ ہی کو ہوئی کہ انہوں نے اس خیال کا برملا اظہار کیا، ورنہ کسی بھی عالم نے یا کسی بھی فاضل نے اس کی طرف اس اقدام کے متعلق، اس کی بالخصوص اس کی حمایت کے متعلق کچھ نہیں کہا. اب یہ جو اقبال کا انداز فکر ہے آپ دیکھیے یہ کس طرح جدید انداز فکر ہے، یہ روایتی انداز فکر نہیں، یہ ایک طرح کا اصلاحی انداز فکر ہے جو وہ دنیا اسلام میں جاری و ساری کرنے کے متمنی ہیں. اب اس کے بعد سید جمال الدین افغانی ہی کے تصور اتحاد ممالک اسلامیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علامہ نے کیا تجاویز پیش کر رکھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلم ملک اپنے قدموں پر کھڑا ہو اور اپنے آپ کو انفرادی طور پر مستحکم اور مضبوط بنائے.
پھر فرماتے ہیں مگر ہر ایک کا نصب العین یہی ہونا چاہیے کہ بالآخر آزاد مسلم ریاستوں کے ایک زندہ خاندان کی طرح سب کے سب متحد ہو جائیں۔ پھر یہ ارشاد کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام تو نہ نیشنلزم ہے نہ امپیرلزم ہے، بلکہ ایک طرح کی اقوام کی دول مشترکہ ہے، یعنی کامن ویلتھ آف نیشنز۔ اب یہ دیکھیے کس طرح پہلے ایک یعنی کہہ لیجئے یونیورسل اسلامک اسٹیٹ تھی، ایک اسٹیٹ یا واحد کا تصور تھا، اب یہاں کثرت ہو گئی ہے، لیکن کثرت کو کس طرح امتزاج کر رہے ہیں اکٹھا رکھنے کے لیے، وہ فرما رہے ہیں یہ کامن ویلتھ آف نیشنز ہے، یہ امپیریل اسٹیٹ نہیں ہے، یا اسلام نیشنلزم نہیں ہے، اسلام امپیریلزم نہیں ہے، یہ کامن ویلتھ آف نیشنز ہے۔ سو اقبال یہ توقع رکھتے تھے کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ ممالک اسلامیہ کا اتحاد وجود میں لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری و ساری رکھیں گے، بلکہ ان کے نزدیک تو بر صغیر میں مسلم ریاست کا قیام جو بعد میں پاکستان کی شکل میں قائم ہوئی بجائے خود آخری مقصد نہ تھا، بلکہ یہ محض ایک ذریعہ تھا اسلامستان کو وجود میں لانے کے لیے۔ سو اب ہم آتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک اتحاد عالم اسلام جو ہے وہ کس طرح وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تین صورتیں ہیں جن کے ذریعے اس کو وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت تمام مسلم ممالک پر مشتمل ایک عالمگیر اسلامی مملکت، یہ پرانی صورت تھی، فرماتے ہیں آج کے زمانے میں اس کو وجود میں لا سکنا ممکن نہیں۔ یہ تاریخی صورت ہے کہ اس زمانے میں ایک عالمگیر اسلامی مملکت تھی جو آج وجود میں نہیں لائی جا سکتی۔ دوسری صورت تمام مسلم ممالک پر مشتمل فیڈریشن، اور یہ وہ صورت تھی جو سید جمال الدین افغانی وجود میں لانا چاہتے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں شاید آج کے زمانے میں اس صورت میں بھی اس کو وجود میں اتحاد اسلام عالم اسلام کو وجود میں لا سکنا شاید ممکن نہ ہو یا محال ہو۔ تیسری صورت یہ بیان کرتے ہیں انفرادی مسلم ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ تمدنی، اقتصادی اور عسکری معاہدوں میں وابستہ ہونا۔ اب فرماتے ہیں یہ صورت زیادہ قرین قیاس ہے، اور اسی اصول کی بنا پر رفتہ رفتہ تمام آزاد اور خود مختار مسلم ریاستیں ایک دوسری کے قریب لائی جا سکتی ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر دور جدید میں اتحاد عالم اسلام کی یہی صورت بقول اقبال قابل عمل ہے کہ متفرق مسلم ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تمدنی، اقتصادی اور عسکری معاہدوں میں اکٹھی ہو جائیں، اور پھر رفتہ رفتہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور یوں ایک اتحاد جو ہے عالم اسلام کا وہ وجود میں لایا جائے۔ اب آتے ہیں اقبال کہ یہ اتحاد کس طرح ٹوٹ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں جن میں اتحاد ممالک اسلامیہ اگر وجود میں لایا جا سکے تو اس کے ٹوٹ سکنے کا امکان ہے۔ ایک صورت کیا ہے؟ خاتمے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی ملک کے مسلمان ہی اسلام کو پس پشت ڈال کر کوئی اور سیاسی یا معاشی عقیدہ قبول کر لیں۔ یہ صورت جو اس وقت کارمل انتظامیہ نے افغانستان میں قائم کر رکھی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب ایک مسلم ریاست دوسری مسلم ریاست پر حملہ کر دے، جیسے عراق نے ایران پر حملہ کر رکھا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں جن میں بقول اقبال اتحاد عالم اسلام جو ہے اس کے ٹوٹ سکنے کا امکان ہے۔ اپنی تحریروں میں حضرت علامہ بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ مسلم ریاستوں کی اجتماعی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایسی صورتوں پر کڑی نگاہ رکھیں جو اتحاد کے امکانات کا خاتمہ کرنے والی ہوں، اور اگر ان میں سے کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کا فوری طور پر حل تلاش کیا جائے۔ یہ ذمہ داری آپ دیگر مسلم ممالک یا تمام کے تمام مسلم ریاستوں پر ڈالتے ہیں کہ جس وقت بھی کہیں ایسی صورت ہو اس کو فوری طور پر اس کا تدارک کریں، اس کے خاتمے کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اقبال کا جہاں تک اپنا ایمان ہے، انہیں یقین تھا کہ رفتہ رفتہ ایسی صورت حالات پیدا ہو رہی ہے کہ عالم اسلام کا اتحاد کسی نہ کسی حیت میں بالآخر ایک سیاسی یا جغرافیائی حقیقت بن کے رہے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے تو سب کچھ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، لیکن اقبال کی بصیرت یہ کہہ رہی ہے انہیں کہ ایک وقت آ جائے گا
جب عالم اسلام کے جو ممالک ہیں ان کا اتحاد ایک سیاسی اور جغرافیائی حقیقت بن جائے۔ اب ہم اس بحث کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک کا شمار تیسری دنیا میں ہوتا ہے، تو یہ تیسری دنیا سے کیا مراد ہے؟ یہ اصطلاح 1950 میں ایشیا اور افریقہ کی ان اقوام کے لیے وضع کی گئی جو یورپی نوآبادیاتی طاقتوں سے سیاسی آزادی حاصل کر کے وجود میں آئی تھی، یا ایسی اقوام جو اپنی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے صنعتی میدان میں ترقی کے لیے کوشاں ہیں، یا دنیا کی وہ اقوام جو نہ تو مغربی یا سرمایہ دارانہ بلاک کا حصہ ہیں اور نہ مشرقی یا کمیونسٹ بلاک کا۔ ان کے لیے بعض اوقات اصطلاح شمال اور جنوب بھی استعمال کی جاتی ہے۔ شمال سے مراد متمول اقوام ہیں جو شمال میں واقع ہیں، اور جنوب سے مراد غیر متمول یا کہہ لیجئے پسماندہ اقوام جو جنوب میں آباد ہیں۔ اسی طرح اور اصطلاحیں جو استعمال میں آج کل مستعمل ہیں وہ آئی ڈی سیز اور ایل ڈی سیز ہیں، یعنی آئی ڈی سیز سے مراد انڈسٹریل ڈیولپڈ کنٹریز اور ایل ڈی سیز سے مراد لیس ڈیولپڈ کنٹریز سے ہے۔ اب تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی پہچان یا ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ کہ مادی وسائل کے باوجود سب سے پہلے تو ان میں سے ان کی جو معیشت ہے وہ زرعی ہے، ایگریکلچرل اکانومیز ہیں ان کی۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ آبادی کا بے قید پھیلاؤ ہے، وہ کنٹرول ہی نہیں کی جا سکتی، پاپولیشن ایکسپلوژن۔ تیسری صورت، ناخواندگی کی شرح بہت بلند ہے، تعلیم ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی، صنعتی انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی، پاور کی ریسورسز نہیں ہیں جس پر انڈسٹری جو ہے اس کو کھڑا کیا جا سکے۔ تیسری دنیا کی اقوام سبھی یہ سمجھتی ہیں کہ انسانی ترقی صرف اقلیت یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانے یا سرمایہ دارانہ نظام معیشت یا مارکسی نظام معیشت اختیار کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کو یہ فکسیشن ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کہ یا کمیونسٹ اکانومی اپنائیں یا کیپٹلسٹ اکانومی اپنائیں، اور اس کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی اور سائنس کی ڈیولپمنٹ ہو، یعنی عقل کی طرف آئیں اور ہم تبھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے جو شبیہ ہے ڈیولپمنٹ کی وہ مغربی اقوام کی شبیہ ہے، جو تصویر انہوں نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھی ہے۔ بس وہ ترقی، قوت اور دولت کی تحصیل کے معاملے میں مغربی یا مشرقی بلاکوں کی لادین مادیت سے متاثر ہیں۔ لادین مادیت سے مراد کیا ہے؟ سیکولر میٹیریلزم۔ یہ ساری تیسری دنیا کے ممالک کا حال ہے، اور اسی سبب ان کا انحصار مشرقی یا مغربی بلاک پہ، یا کسی کا مشرقی بلاک پہ ہے انحصار، کسی کا مغربی بلاک پہ انحصار ہے۔ ان کی اپنی جو ایگو ہے، جو اپنی اجتماعی خودی ہے، وہ کہیں بھی ڈیولپ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چونکہ ان کا انحصار مغربی یا مشرقی بلاکوں پر ہے، لہٰذا ان کی اقتصادی اور تکنیکاتی استحصال جو ہے ان کا وہ جاری و ساری ہے، خواہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی آزادی، لیکن اکنامک فیلڈ میں اور ٹیکنالوجیز کے فیلڈ میں ان کو جو ان کا استحصال ہے وہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت علامہ نے تیسری دنیا کے متعلق کیا ہدایات دے رکھی ہیں، یا ان کے کلام میں یا ان کے فکر میں ان کے متعلق تیسری دنیا کے متعلق کیا نظریات ہیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم کتاب جو ان کی تصنیف ہے جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ ہے پس چہ باید کرد اے اقوام شرق، کہ ان حالات میں اے مشرقی اقوام، اے پسماندہ اقوام، تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ پیغام انہوں نے دے رکھا ہے اس کتاب میں تیسری دنیا کے نام، اور اس پیغام کی ابتدا دیکھیے کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ جو شعر استعمال ہوا ہے وہ ہے سپاہ تازہ برنگیزم از ولایت عشق کہ در حرم خطرہ از بغاوت خرد است۔ فرماتے ہیں میں عشق کی مملکت سے کیا مراد ہے؟ وہ عالم جس کا امن، انسانی اخوت اور معاشی انصاف پر ایمان ہے۔ میں اس مملکت سے تازہ فوج لے کر آیا ہوں، کیونکہ حرم سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ سرزمین، یعنی اسلامی ممالک یا تیسری دنیا کے ممالک جو پسماندہ ہیں۔ کیونکہ حرم کو خرد سے مراد ہے عقل، اور عقل کس معنوں میں اقبال استعمال کر رہے ہیں؟ ترقی یافتہ اقوام کی لادین مادیت، جو زندگی کی روحانی اساس سے انکاری۔ تو فرما رہے ہیں
کہ میں عشق کی مملکت سے تازہ فوج لے کر آیا ہوں، چونکہ حرم کو خرد کی بغاوت سے خطرہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس لادین جو میٹیریلزم ہے، سیکولر میٹیریلزم جو ہے، اس سے چونکہ خطرہ ہے اس پاک سرزمین کو، پاکیزہ سرزمین کو، تیسری دنیا کو، لہٰذا میں اس کے لیے تازہ سپاہ، تازہ فوج لے کے آیا ہوں، اپنے اشعار کی یا اپنے نظریات کی یا اپنے افکار کی، تاکہ آپ ان کو سمجھ سکو۔ تو مختصراً تیسری دنیا کے نام جو اقبال کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ اقوام کی لادین مادیت سے اثر قبول مت کرو، بلکہ اپنی مادی زندگی کی بنیاد روحانیت پر استوار کرو۔ اپنے ممالک میں ایسا نظام حیات نافذ کرو جو ان کی روایت سے مطابقت رکھتا ہو۔ مغربی تمدن کے ہر اس پہلو کو نکال باہر کرو جو ان کی روایت سے متصادم ہو اور ان کی ارتقاء کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر سرمایہ کی قدر و قیمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سرمایہ کا غلط استعمال ہمیشہ ناانصافی اور ظلم پر منتج ہوتا ہے، لہذا سرمایہ کے غلط استعمال سے گریز کرو۔ پھر فرماتے ہیں اقتصادی اور تکنیکاتی میدانوں میں کیپٹلسٹ یا سوشل امپیریلزم سے نجات حاصل کرنے کی خاطر آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ شعر ہے، نقش از جمعیت خاور فگن واسطاں خود را ز دست اہرمن، یعنی شیطان کے پنجے سے، شیطان سے مراد یہاں مغربی اقوام ہیں، شیطان کے پنجے سے نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ تیسری دنیا کی اقوام آپس میں اتحاد کی فضا پیدا کریں۔ پھر فرماتے ہیں صرف اپنے ملک میں جو موجود ہے وہی بیچو، وہی پہنو اور وہی کھاؤ۔ آنچ از خاکے تو رست اے مرد حر، آں فروشو آں بپوشو آں بخور، اے مرد آزاد جو تیری خاک سے پیدا ہوتا ہے وہی بیچ، وہی پہن اور وہی کھا۔ پھر فرماتے ہیں اگر تجارت کریں تو صرف آپس میں کریں، ترقی یافتہ اقوام کے کارخانوں کا بنا ہوا سامان مت خریدیں۔ شعر ہے، بے نیاز از کارگاہ او گزر، در زمستاں پوستین او مخر، ان کے کارخانوں کو اپنے لیے مفید مت سمجھو اور سردیوں کے موسم میں ان کی بنی ہوئی پوستین مت خریدو۔ پھر اس کے بعد عرب اقوام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مغربی طاقتوں نے اپنے سیاسی اور اقتصادی مقاصد کی تحصیل کی خاطر ایک عرب قوم کے کئی ٹکڑے کر دیے، چنانچہ عرب اقوام اپنے مادی وسائل قوت و دولت کے باوجود آج ایشیا اور افریقہ میں کمزور و نادار ہے۔ پس اپنے دشمنوں کی سازشوں کا خاتمہ کرنے اور انہیں شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ عرب اشتراک نسل، زبان اور وطن کی بجائے اشتراک ایمان کی بنیاد پر متحد ہوں۔ اقبال کو یقین تھا کہ جس دن عرب اشتراک ایمان کی بنیاد پر متحد ہو گئے تو عالم اسلام بھی متحد ہو جائے گا۔ سو مختصراً اقبال یہ چاہتے ہیں کہ تیسری دنیا کی اقوام اپنی سیاسی زندگی کی بنیاد دین و مذہب پر رکھیں، ترقی یافتہ اقوام پر انحصار کرنا چھوڑ دیں، اپنے وسائل بروئے کار لائیں، آپس میں اتحاد قائم کریں، صرف ایک دوسری کے ساتھ تجارت کریں اور اختلافات کی صورت میں جنگ و جدل کی بجائے پرامن گفت و شنید کے ذرائع اختیار کر کے اپنے اختلافات نپٹانے کی کوشش کریں۔ اقبال کو یہ بھی احساس تھا کہ ترقی یافتہ اقوام کے سیاسی، اقتصادی اور تکنیکاتی استحصال سے محفوظ رہنے کی خاطر تیسری دنیا کی اقوام کو کسی نہ کسی مرحلے پر ایک علیحدہ جمعیت اقوام وجود میں لانے کی ضرورت پڑے گی۔ اس ضمن میں بھی انہوں نے اپنی تجویز پیش کر رکھی ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے تہران کو ایسی مرکزیت حاصل ہے جہاں ایسا ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ان کا شعر اپنے ذہن میں لائیے جس میں فرماتے ہیں، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو اس شعر پر میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب نے اتحاد عالمی اسلامی کے لیے 3 صورتیں پیش کی ہیں۔ اس کی تیسری صورت ہے کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں یہ باہمی طور پر آپس میں رابطہ رکھیں ہر طرح سے۔ اس کو ذرا یہ مسئلہ جو ہے یہ تفصیل طلب ہے، ذرا اس کو زیادہ ایکسپلین کر دیں، آپ کی مہربانی۔
اس میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علامہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں چونکہ مسلم قومی ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں، آپ نے ان کی قومی ریاست کے پہلو کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اتحاد کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ تو پہلی تو وہ ضروری بات جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر اسلامی ریاست جو ہے اس کی کہہ لیں سیاست جو ہے اس کا انحصار دین پر ہو، جبھی تو وہ ان میں خواہش پیدا ہوگی کہ دوسری اسلامی ریاست سے بھی تعلق اور وابستگی پیدا کریں، اور اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی طریقہ کار یا قابل عمل طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہر مسلم ریاست جو ہے وہ دوسری کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے میں منسلک ہو جائے۔ مثلا جیسے ہم نے یہاں معاہدے کر رکھے ہیں مسلم ریاستوں کے ساتھ، ایک شکل معاہدے کی تھی جس میں ایران، پاکستان اور ترکیہ کا اتحاد تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے۔ اسی طرح آپ کے بائی لیٹرل معاہدے ہیں، مثلا پاکستان کا کسی دیگر مسلم ملک کے ساتھ۔ پاکستان کی میں ویسے آپ سے عرض کر دوں کہ ہمیشہ فارن پالیسی کا یہ ایک بنیادی اصول رہا ہے کہ جہاں بھی کہیں مسلم ممالک میں آپس میں اختلاف ہو تو پاکستان نے ہمیشہ نیوٹرل پوزیشن اختیار کی ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے دور کیے جائیں۔ پاکستان نے کبھی اس قسم کے مسئلے پہ کسی ایک مسلم قوم کو دوسری مسلم قوم کے مقابلے میں سائیڈ نہیں کیا۔ یہ ہماری یعنی کہہ لیجئے فارن پالیسی کا ایک بنیادی اصول ہمیشہ کار فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں ہمیشہ مسلم جو قومی ریاستیں ہیں ان کے لیے ان کے اتحاد کی جو ان کے کہہ لیجئے آزادی کی جو تحریکیں تھیں ان میں بھی ہمیشہ معاونت کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ موراکو کی کاز کو، الجیریا کے کاز کو فائٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں تاکہ انہیں آزادی حاصل ہو۔ تو اس ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس قسم کا کردار ادا کرتا رہا ہے جو اقبال کو توقع تھی کہ اس خطے کے مسلمان جو ہیں وہ عالم اسلام کو اتحاد میں لانے کے سلسلے میں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سیاست کو دین کی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے، تو پھر دین اسلام جو کہ ایک عالمگیر دین ہے اس کا قانون عالمگیر کیوں نہیں؟ ہر اسلامی ملک میں ایک مختلف قانون چلتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے پس منظر میں آئیڈیلزم زیادہ ہے حقیقت پسندی کی بجائے۔ آپ کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے اسلامی تاریخ میں قانون کے صرف 4 ہی مدرسہ فکر نہیں جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ 30 سے زائد مدرسہ فکر جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ 4 جو مدرسہ فکر جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، حنبلی مدرسہ فکر اور حنفی اور مالکی اور شافعی، یہ چونکہ اہل سنت والجماعت کے مدرسہ فکر ہیں اس وجہ سے ہمارے یہ ذہن میں ہے۔ تو گزشتہ تاریخ میں بھی مختلف مسلم ممالک میں مختلف قسم کے قوانین جو ہیں وہ رائج رہے ہیں۔ مثلا بر صغیر میں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں بھی جو قانون یہاں پر رائج ہے وہ حنفی ہے، مگر مصر کے شمال میں جو قوانین رائج ہیں وہ شافعی ہیں اور وہ مالکی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں، مثلا چین کے مسلمان جو ہیں وہ سب کے سب شافعی عقیدے کے ہیں، یا ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے دیگر ممالک جو ہیں، تھائی لینڈ یا برما یا ملیشیا، یہاں آپ کو زیادہ شافعی مکتبہ فکر، انڈونیشیا میں بھی شافعی مکتبہ فکر کے مسلمان ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ جو حجاز ہے، حجاز کی سرزمین ہے یا جو عرب جس کو کہتے ہیں، وہاں پر حنبلی نقطہ نگاہ جو ہے وہ مقبول ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مختلف قوانین مختلف حصوں میں رائج ہیں تو اس سے آپ کی وحدت جو ہے دینی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ریاست کا دین سے تعلق ہونا چاہیے، ریاست کا دین سے تعلق اور وابستگی ہونی چاہیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے اصول ہیں ان سے اس کی وابستگی ہونی چاہیے، اور دین کے جو بنیادی ارکان ہیں، جو معاملات جن کا تعلق معاملات سے نہیں، جن کا تعلق عبادات سے ہے، وہ دنیا اسلام میں کہیں بھی ان میں فرق نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ عبادات سے مراد وہ ارکان دین ہیں جو ساری کی ساری دنیا اسلام میں جن کی یونیفارمٹی ہے، لیکن معاملات سے مراد وہ قوانین ہیں جن میں ممکن ہے اختلاف ہو۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں
کہ اگر دین جو ہے وہ اساس بنتی ہے ہماری سیاست کی تو اس کے لیے ایک یونیورسل قانون کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ قانون جو ہے اس کے متعلق انداز فکر مختلف ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ جو بنیاد ہے اس پہ ہم متحد ہوں۔ اس قسم کی جو کثرت ہے وہ ہمارے اتحاد کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے اتحاد کے راستے میں کوئی حائل ہوتی ہے تو وہ دین اور ریاست کی دوئی کا تصور ہے۔ جس وقت یہ دوئی ہو جائے اور وحدت نہ رہے تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جن ممالک میں بھی یہ دوئی وجود میں آئی ہے وہاں آپ تو اسلامی قانون کی یگانگت یا یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، وہاں اسلامی قانون کا سرے سے ہی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ مثلا ترکی نے جب اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست بنایا یا سیکولر ریاست ہونے کا اعلان کیا، یعنی جب انہوں نے اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیا ایک سیکولر ریاست بنا کے، تو انہوں نے وہاں پر اسلامی قوانین بھی ختم کر دیے۔ لیکن اب ترکی کا جو لیٹسٹ رجحان ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی اسپائر کر رہے ہیں کہ دین اور جو ریاست ہے اس کی وحدت اس کو وجود میں لایا جائے، چونکہ اس میں قوم کا زیادہ فائدہ ہے بنسبت دوسری صورت میں۔ جب اتحاد عالم ٹوٹتا ہے تو اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوتا ہے، اور کیا کوئی ایسی تنظیم بنی ہے جو عالمی اتحاد کو جوڑے یا کوئی مضبوط کردار ادا کرے؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اتحاد عالم اسلام کو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ درپیش آتا ہے تو یقینی طور پر اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ جیسے آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، یہاں پر ایک اسلامک سمٹ بن چکی ہے جس میں مسلم ممالک جو ہیں ان کے سربراہان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی پوری اپنی طرف سے یہ کوشش ہے کہ ایران و عراق کی جو جنگ ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے اور ان میں کوئی نہ کوئی تصفیہ اس صورت میں کیا جائے۔ تو اسی طرح بیت المقدس میں جو کچھ صورت حالات ہے اور بالخصوص جو کچھ مسجد اقصیٰ کے متعلق یہودیوں کے عزائم ہیں، اس ضمن میں بھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح جو مسلم ممالک ہیں ان میں اتحاد و یگانگت کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ اقبال اسی بنا پر ان کی بصیرت ان کو اس ایمان رکھنے پر مجبور کر رہی تھی کہ رفتہ رفتہ ایسی صورت پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اتحاد کی ضرورت کو محسوس کریں گے اور اس کو ایک جغرافیائی اور سیاسی حقیقت بنا دیں گے۔ جیسے کہ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ ہمارا ریلیجن اور ہمارا کلچر اتنا جامع ماننے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھوس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پر مغربی نظریات جو ہیں یہ اپنا گہرا نقش چھوڑتے ہیں، اور جو آج دور حاضر میں اتحاد عالم اسلام ہے اس کی بھی کوئی قابل تحسین صورت ہمارے سامنے نہیں۔ ایران اور عراق آپس میں برسر پیکار ہیں، فلسطین، لبنان، کشمیر، اور آپ تمام تیسری دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں، کوئی بھی ہمیں کوئی یعنی حوصلہ افزا بات نہیں میسر آتی۔ تو مسلمانوں کی اور تیسری دنیا کے تمام ممالک کی اس اجتماعی بدحالی کا جو بنیادی سبب ہے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے اس کو سب سے پہلے تو میں نے آپ سے یہی عرض کرنا ہے اس ضمن میں کہ سب سے پہلے تو اس احساس کی ضرورت ہے کہ وہ پیدا کیا جائے۔ ایک پرابلم جس وقت کوئی بھی شخص انفرادی طور پر یا ایک قوم یا ملت اجتماعی طور پر اس کو کنفرنٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ سمجھا جائے کہ پرابلم کیا ہے، اور اس کا احساس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا احساس ہی نہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں آپ کو یہ شاید محسوس ہوتا ہوگا کہ ہم میں سے کم از کم نئی نسل جو ہے وہ اپنے طور پر مصروف پیکار ہے، اور انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہماری جو اصل مقاصد ہیں جو ہمیں حاصل کرنے چاہیے وہ کیا ہیں۔ ہمارے ہاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اسی قسم کی فضا ہے، ایک طرح کی یعنی کہہ لیجئے پیکار کی فضا ہے، وہ اتحاد کی فضا نہیں۔ اور اگر وہ اتحاد کی فضا آپ نوجوانوں میں نہیں تو آپ کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں کہ قوموں میں بھی اس کی فضا جو ہے وہ ہونی ضروری ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نا امید اور مایوس ہو کے سپر ڈال دیں۔ جس زمانے میں اقبال یہ سب کچھ لکھ رہے تھے اس وقت کہیں زیادہ مایوسی کی فضا تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے
फिक्र किया, इन लोगों ने तगोदौ की, कायद आज़म, हज़रत कायद आज़म की शख्सियत या हज़रत अल्लामा इकबाल की शख्सियत या इसी की तरह तीसरी दुनिया के जितने काबरीन हैं, उन्होंने जिन अदवार में मेहनत और काविश की वो कहीं ज़्यादा मायूसी का आलम था। इसलिए हमें उनसे ये भी सबक सीखना चाहिए उनके किरदार से कि वो कभी भी मायूस नहीं हुए। लिहाजा सबसे बड़ी बात जो किसी भी कौम की या फ़र्द की तबाही का बायस बनती है वो मायूसी है। यही इकबाल बार बार कहते हैं कि मायूस होना छोड़ दें। जिस वक्त आप मायूस होना छोड़ देंगे आप में वही अमल की कैफियत, वही हीजान की कैफियत, जभी तो इकबाल के नज़दीक कामिल इंसान जो है, जो सही इंसान है इकबाल का, वो वही है जो हर वक्त पेचोताब के आलम में रहे, जो हर वक्त मुतजस्सिस हो, जो हर वक्त तख्लीकी अमल की तरफ सोचे। तो वो आपको तरगीब ही यही दे रहे हैं कि मायूसी को खैर बात कहें, आप कनूती ना हो, रजाई नुक्ता निगाह पैदा करें, चूँकि उसी के ज़रिए आपकी जो फ़ालियत है वो तख्लीकी होगी। मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद भी नहीं, बावजूद मुसलमान होने के वो मुख्तलिफ ब्लाकों में बटी हुई है। तो इस तरह सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, जबकि सुपर पावर्स ये नहीं चाहती कि मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद हो। मैं आपके सवाल में जो हकीकत पसंदी है उसका मुतरफ़ हूँ और उसकी तारीफ़ करता हूँ। ये दुरुस्त है कि आज जिस किस्म की सूरत दुनिया इस्लाम में या आलम इस्लाम में मौजूद है वो वाकई यही हकीकत है कि उसमें बाज़ ममालिक ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ या वाबस्तगी मशरक़ी ब्लॉक से है और बाज़ ममालिक ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ या वाबस्तगी मगरबी ब्लॉक से है। ये आपने दुरुस्त फरमाया है। सवाल ये है कि, और मेरा ख़्याल है इसके अलावा भी ऐसे अनासर हैं जो हमारी तवज्जो जिनकी तरफ मबजूल होनी चाहिए। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन की तादाद मुसलमानों की है? अगर आप इकट्ठा करें तादाद मुहाजिरीन की जो इस वक्त दुनिया में है तो सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। इस तरह आप देखिए कि इफ्ताद जो है वो भी मुस्लिम ममालिक पे ही है इस वक्त। अफ़गानिस्तान की सूरत देख लें, फ़लस्तीन की सूरत देख लें या साइप्रस की सूरत देख लें, जहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से ज़्यादातर दुनिया इस्लाम ही में वो प्रॉब्लम्स हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मुस्लिम मुल्क एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार भी हैं, जैसे इराक़ और ईरान की सूरत है। मैं इन सब हकीकतों को आपके जैसा आपने इशारा किया है उनको तस्लीम करता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है इत्तेहाद आलम इस्लाम के मुतालिक वो कुछ हद तक या बेशतर हद तक गर्दो गुबार में अटी हुई सूरत है। लेकिन मैंने आपके सामने ये वाज़े करने की कोशिश की थी कि हज़रत अल्लामा की बसीरत उन्हें ये कहती थी कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसी सूरत हालात आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती चली जाएगी कि ममालिक इस्लामिया का इत्तेहाद जो है वो एक सियासी और जोग्राफियाई हकीकत बन जाएगी। तो ये इस एतबार से आप कह सकते हैं कि हज़रत अल्लामा का जो फ़िक्र है उसकी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो वो हमारे मुस्तक़बिल के शायर मुफ़क्कर हैं, वो आज के शायर मुफ़क्कर नहीं। चूँकि वो जो कुछ कह रहे हैं उसका ताल्लुक़ मुस्तक़बिल से है, वो आज के दौर से नहीं है।